الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاک کلام نازل فرمایا اس کے تیسرے قل یعنی قل یا ایھا الکافرون سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے نزول میں، کلام کے نزول میں، قرآن کے نزول میں کبھی اس طرح کافروں کو مخاطب نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ میں حالات بہت شدید ہو گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ان ظالموں کے ہاتھ پہنچنے لگ گئے تھے، اور ان کا آخر ایک طبقہ اسلام کو دیکھ کر کچھ متاثر بھی ہوا، اور انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب اس دین کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اور شرک کا جو زمانہ بقول ان کے دین ابراہیمی، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور بزعم خود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو جب ان سچائیوں نے اپنا وجود منوایا اور سچ سر چڑھ کے بولا، تو کچھ کفار نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی باہمی راستہ نکالیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کفر اور اسلام کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ جو کفر ہے وہ اسلام نہیں ہے، اور جو اسلام ہے وہ کفر نہیں ہے۔ جو رحمان ہے وہ رام نہیں ہے، اور جو رام ہے وہ رحمان نہیں ہو سکتا۔ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی دریا کے دو کنارے مل جائیں، اور چاہے وہ لاکھوں میل لمبا دریا ہو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ یہ گمراہی کی بات۔ اسلام بالکل ایک الگ نتھرا ہوا مذہب ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے کسی مذہب سے بھی وہ اپنا اشتراک پیدا کر لے۔ ہمارے پاس صرف ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے اختلاف کو برداشت کرنا، اور بس۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ عیسائیت اور اسلام ایک ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہودیت اور اسلام ایک ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہندو مت اور مسلمان ایک ہو جائیں۔ اسلام بالکل الگ دین ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام سے نکلتا ہے وہ کفر میں داخل ہوتا ہے، تو کسی بھی قسم کا کفر ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ بھول کے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کسی اور مذہب کے ساتھ اتنا اتحاد کر لے کہ دونوں یکجان ہو جائیں۔ اسلام میں جو ذبح ہمارے لیے جائز ہے وہ ان کے ہاں ناجائز ہے، جو ان کے ہاں ناجائز ہے ہمارے ہاں جائز ہے، جو رشتے ان کے ہاں ہیں ہمارے نزدیک بالکل ممکن نہیں، جو ہمارے ہاں ہیں وہ ان کے نزدیک ممکن نہیں۔ جس کی عبادت وہ کرتے ہیں ہمارے نزدیک وہ مخلوق تھی اور اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔
تو جتنے بے وقوف، جتنے گمراہ، یہ سب اسی پہ زور دیتے ہیں کہ جی سارے مذاہب ایک ہیں، کہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اس روحانیت کے نام پہ، اور جس طرح اور کہیں پر حکمران ایسے آ رہے ہیں، کئی روحانی میٹنگز قائم ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا جماعتیں بن رہی ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری، ساری زندگی ظالموں کا ساتھ دیتے رہے، اور تمام عمر اس میں گزاری کہ توڑ پھوڑ میں مصروف رہو، اور جس طرح بھی ہو سکے اپنا سر اونچا کر کے مرو۔ یہ ظالم، یہ فاسق، یہ فاجر اور یہ گمراہ اللہ کے ہاں ضرور سزا پائیں گے، خائب و خاسر ہوں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے کفر کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ہو نہیں سکتا۔ جس طرح ان سے پہلے برباد ہوئے، یہ بھی برباد ہوں گے۔ پہلے بھی ایسے ہی تھا، بہت سے مسلمان تابعین کے دور میں بھی تورات انجیل پڑھتے تھے، اور اسلام اور تورات اور انجیل ایک ہی سمجھتے تھے، والعیاذ باللہ۔ جس طرح خدا نے ان کو غارت کیا، اسی طرح یہ سب غارت ہوتے چلے جائیں گے، کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اس لیے خدا نے جو کہا ہے کہ اے کافرو، تو ہوا یہ کہ اہل مکہ جو تھے، جب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یار یہ اب گھر گھر میں لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک کا دین کچھ، دوسرے کا دین کچھ، تو ہجرت سے پہلے یہ چند لوگ جمع ہوئے، جن میں ولید ابن مغیرہ تھا، اور لوگ تھے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ 1 سال تک ہم آپ کے ساتھ اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کہتے ہیں وہ کریں، اور آئندہ برس آپ ان خداؤں کی عبادت کریں جو ہم کہتے ہیں۔ تو دونوں مذاہب میں جو خوبیاں ہیں وہ دونوں تک پہنچیں گی، اور جو شر ہے اس سے دونوں بچیں گے۔ تو آپ 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کیجئے، اور 1 برس ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور خاموش رہے، اور آپ نے فرمایا میں آپ کو کل پاؤں گا۔ اللہ نے آیات نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آپ بالکل صاف اور سیدھی بات ان سے کہیے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ لا اعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع پر جب لا آتا ہے تو زیادہ صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اسے مستقبل کے متعلق مانا جائے کہ میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، حال کے زمانے سے ترجمہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک حد تک درست ہے، لیکن اصل میں اگر ہوتا تو ما ہوتا، ما عبدتم، میں لا اعبد ما تعبدون، ما اعبد ما تعبدون، یہ ہونا چاہیے تھا پھر اس آیت کریمہ میں۔ والعیاذ باللہ خدا نے جو کلام نازل کیا ہے اس میں بڑی دقت نظر کی بات ہے، کشاف اسے خوب سمجھے، اگرچہ وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھا، لیکن لغت میں کمال کا علم اللہ نے اسے دیا تھا، وہ یہ سمجھائے۔ تو خیر ایک علمی بحث ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ حال سے کیا جائے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کیا جائے کہ ان کی عبادت نہیں کروں گا، فیوچر کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ انہیں پڑھ کے سنا دی، اور وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو اپنے عقیدے میں اتنے سخت ہیں کہ ہمیں کافر کہہ دیا۔ کافر کا لفظ گویا ایک گالی بن کے رہ گیا، تو مذہبی طبقات میں ایک لفظ کو گالی بنا کر پیش کرنا یہ پرانا ان لوگوں کا وتیرہ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور یہ وتیرہ چلتا ہی ہے کہ کسی کو اتنا تنگ کرنا اور ستانا
کہ وہ لفظ گالی بن کے رہ جائے، لوگ نسبت پسند نہ کریں۔ اسی لیے اسی کے پیش نظر ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شدید ضرورت نہ ہو تو کافر کو کافر کہنا ہی نہیں چاہیے۔ عیسائی کو عیسائی کہنا چاہیے، یہودی کو یہودی، ہندو کو ہندو، مت کہو کہ کافر ہے، اس لیے کہ اس کا دل دکھے گا اور اس کے اسلام کی قبولیت میں ایک اور رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ خود کفر کیا چیز؟ اسی لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دو دائرے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے بھی اس پہ گفتگو ہو چکی، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس گفتگو کو ذرا سا دہرایا جائے۔ ایک دائرہ ہے جو چھوٹا دائرہ ہے، اور اس دائرے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اہل السنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جو چہرے آئیں گے ہمارے سامنے اور وہ سیاہ چہرہ ہوگا، ہم انہیں یہ کہیں گے۔ اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ یہ چمکدار روشن چہرے یہ کون سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہم اہل السنت والجماعہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں۔ اسی لیے عقیدے کی بات بار بار ہم کرتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ اس پہ موت دے، یہ اہل السنہ ہیں ہم، اور ہمارا وہی عقیدہ ہے انشاءاللہ یقینی طور پہ جو اللہ کا اپنا عقیدہ ہے۔ اللہ کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے رب جیسے تو نے کہا وہی ہم مانتے ہیں۔ اس نے کہا والذین معه شداء علی الکفار، جو ان کی جماعت ہے وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے یار دوست ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرما دیا۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، میں ان کے اصحاب سے راضی ہوا۔ ہم نے کہا اللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان لائے ہر اس چیز پر جو خدا نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، ہر کوئی اللہ پہ ایمان لایا، ملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ، اس کی کتابوں پہ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پہ۔ ہم نے کہا اے رب جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ایمان لائے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے وہ جو ایک دائرہ ہے چھوٹا، اس میں ہم ہیں اہل السنہ۔ اب جو اس دائرے سے باہر نکلتا ہے وہ ایک بڑے دائرے میں پہنچتا ہے، لیکن ہے وہ بھی دائرہ، ابھی بالکل ایبسلوٹلی فریڈم جو ہے وہ نہیں ملی ہے، وہ بھی دائرہ۔ اس دائرے میں جو چلا جاتا ہے دوسرے میں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مسلمان نہیں رہا، ہم کہتے ہیں کہ اہل السنہ میں سے نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بڑے سے بڑا مفتی بھی اگر اس فرق کو نہیں سمجھتا ضرور ٹھوکر کھائے۔ مذہب ہمیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہم اس مذہب کو ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہیں جو سیاست میں استعمال ہوتا ہو، جو کل عدم تھے آج بالکل بہت معزز، کا کل جنہیں آپ کہہ رہے تھے کہ کافر شیعہ کافر، آج وہ سب صحیح ہیں۔ یہ کیا دین ہے یار؟ یہ سب سیاسی مقاصد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے عقیدے میں انسان صحیح رہے، اور کوئی حل نہیں ہے اختلاف مذاہب کا سوائے برداشت کے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے فرقے آپس میں مل کے ایک ہی ہو جائیں، یہ ہونا ہی ہے۔ ہمیں رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، ہمت کرنی ہے، دوسرے کو سننے اور بولنے کے لیے موقع دینا ہے، ان کی بھی سننی ہے، اپنی بھی سنانی ہے، بس۔ مدینہ منورہ میں یہودی نہیں رہتے تھے، عیسائی نہیں رہتے تھے، ایسی دنیا چلی آتی۔ ان میں جو دیوانے اور پاگل اور مذہبی جنونی ہیں وہ پھر سیاسی مقاصد۔ اسی لیے اہل السنہ سے جو آدمی نکلتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ کافر ہو گئے، کافر شیعہ کافر، 20-30 سال خون کر کے
دھماکے کر کے تباہیاں پھیر کے مزہ چکھ لیا ہے، اب پھر اسی نہج پہ چل پڑنا ہے، پھر 20-30 سال اور عذاب آیا رہے گا مذہب کے نام پہ۔ اللہ ایسے مذہب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسے مذہب اور دین سے جس کے نتیجے میں حکومتوں کا تغیر اور تبدل۔ وہ اہل سنہ کے دائرے سے نکلا ہے، وہ بھی کفر تک نہیں پہنچا۔ ہم کہتے ہیں تم اہل سنہ کے دائرے میں رہو، یہ اصل دین ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ابو تراب امیر المومنین رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پہلے نمبر کے خلیفہ تھے، علی دا پہلا نمبر۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی تعریف ہم پہ فرض ہے، ہم ان کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو جس کی خلافت تھی اسی حساب سے اللہ نے ان کی فضیلت رکھی ہے۔ جب تم یہ عقیدہ اختیار کرو گے تو تم اہل السنہ میں سے نکل کے اہل تشیع میں چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تھے، موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سارے کم درجے کے تھے، سب سے بڑا مقام اللہ کا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، پھر ان کے بعد انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر آپ کے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، پھر صحابہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ سارا ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں پھر بھیا آپ اہل تشیع میں سے ہیں، اہل سنہ میں سے نہیں، لیکن ہم کہہ ہی نہیں سکتے تم کافر ہو۔ وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، بہت سی چیزیں۔ اس دائرے سے بھی جو باہر نکلے گا پھر وہ کافر ہوگا۔ وہ کہتا ہے تم دونوں اللہ کو مانتے ہو، میں اللہ ہی کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے تم دونوں اس بات کے قائل ہو کہ قیامت میں خدا کے سامنے جواب دہی، میں قیامت ہی کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے تم دونوں اس بات کے قائل ہو کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، میں قرآن ہی کو نہیں مانتا۔ اب بھلا بتاؤ اس کا کیا دین ہے؟ اس موقع پہ آ کے مفتی کہتا ہے کہ جناب آپ کا اسلام سے تعلق نہیں رہا، آپ کسی بھی مذہب سے ہوں، آپ مسلمان نہیں رہے، اہل سنہ میں ہونا تو بہت دور کی بات۔ اسی لیے بڑے بڑے ائمہ کسی کو کافر کہنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ ہمارے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے احمد سرخسی کو بلایا اور احمد کو بلا کے کہا کہ میں اب اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، احمد یاد رکھو میں نے ساری زندگی کسی آدمی کو کافر نہیں کہا، کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، یہ سب کے سب ایک پروردگار کے قائل ہیں، اور جو اللہ کی توحید کا قائل ہے میں اسے کافر نہیں کہتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جیسا متشدد آدمی، شیخ نے لکھا میں نے کسی کی تکفیر نہیں کی بحیثیت مجموعی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حافظ علی الوضو فہو مومن، جو آدمی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ تر وضو میں رہے دن کے اوقات میں، وہ مومن ہے۔ یہاں تک تو شیخ نے لکھا ہے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمر بھر وضو میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ وضو سے رہے، فرمایا اس کی موت بھی وضو پہ واقع ہو جائے گی، اور جو شخص وضو کی حالت میں مرے گا اللہ اس کو اٹھائے گا، قیامت میں لائے گا، اور وہ اس وقت بھی وضو میں پاک اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ مرض شروع ہو گیا موت کا، اسے عادت تھی وضو میں رہنے کی، اب نہیں ہے، بس یہ کافی ہے اس کا کہ موت کے مرض میں اس نے وضو کر لیا، بس یہ کافی ہے، اس لیے کہ بیماری اس کے بس کی بات نہیں ہے نا۔ اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی باوضو پیش ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پہ بحث کی۔
اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من حافظ علی الصلوات، جس نے پانچوں نمازوں کی پابندی کی وہ مومن ہے۔ اس لیے کفر بہت بعد میں ہے، سب سے پہلے ہمارے نزدیک عقیدے میں اہل السنہ ہے۔ اہل السنہ سے نکلے گا خارجی بن جائے گا۔ خارجی بن جانا، قبروں کو مٹانا، دھماکے کرنا، مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مسلمانوں کی عورتوں کی حفاظت، یہ چیزیں اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ اسی لیے وہابیت کے جب فتنہ اٹھا، یہ سب اصلاً خارجی تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محمد بن سلمان کو، اس نے صاف کہا کہ ہم برطانیہ کی تحریک تھے اور برطانیہ میں چلاتا رہا ہے، بالکل ٹھیک اس نے کہا۔ اسی لیے انہوں نے جب طائف پہ حملہ کیا، جب مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تو قتل عام ہوا۔ یہ جو اس خونی انقلاب کے دائی ہیں نا بچے، انہیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ بیٹے ایسے انقلاب نہیں آتا، اب وہ دور گزر گئے۔ ایران میں اہل السنہ کا غلبہ تھا، یہ تہران ہے، یہ بلوچستان کا باقی حصہ ہے، یہ سیستان ہے وغیرہ وغیرہ، سب اہل السنہ کے مراکز سے نشابور۔ جب اہل تشیع کا انقلاب آیا ہے تو وہ قتل عام ہوا کہ اللہ کی پناہ، گھر میں کوئی سنی نماز بھی پڑھتا تھا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ نتیجہ یہ 200-300 سال میں وہاں شیعت پوری کی پوری غالب ہے اور ان کا قانون ہے۔ اسی طرح وہابیت، یہ بھی قتل کرنے میں شیر تھے، اتنے قتل، جس انسان کو دیکھا قتل کر۔ 2 بچے ان کے بیت اللہ میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ آگے سے کوئی کچھ کرے تو یہ اسے مار سکیں دونوں مل کے۔ بیت اللہ میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے مسمار کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قبر مسمار کی، طائف پہ حملہ کیا اور عورتوں کو چھین کے لے گئے کہ تم سب مشرک ہو اور تمہارا نکاح اس سرے سے نہیں ہوا۔ تو یہ سب وہابیت جو تھی، یہی خارجیت ہے، دوسروں کو کافر قرار دینا۔ کیسے کافر قرار؟ کیا اچھا طرز عمل تھا امیر المومنین ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ امیر المومنین سے کہا گیا کہ حضرت آپ کے خلاف جنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہم ان کے جنازے پڑھیں گے، ان کا مال غنیمت نہیں ہے، ان کی عورتیں باندیاں نہیں بنائی جائیں گی۔ ان کی فوج میں خارجی تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین ان کا مال بھی تقسیم نہیں ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا باندیاں بھی نہیں بنائی جائیں گی، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ جب جھگڑا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بس ایک بات کی، انہوں نے کہا ام المومنین بھی ہیں عائشہ، یہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہیں ہوش ہے؟ چپ ہو گئے۔ پھر غصے میں واپس آئے، یہ خارجی تشدد پسند، دین کے نام پہ قتل کرو، مارو، یہ کرو۔ تحریکیں بھلا بھیا ایسے چلتی ہیں؟ ہم جانتے ہیں انقلاب کیسے آتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انقلاب کے بعد پہلی صف کے جو معرکۃ الآراء لیڈرز ہو جاتے ہیں، فرانس کا انقلاب آیا تھا نا، پڑھو اس کو، کیسے قتل ہو جاتے، سب معلوم۔ تو پھر وہ غصے میں بھرے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کون ہے، ان کافروں کو ہم نے مارا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات کہی، انہوں نے کہا کفر سے بھاگ کے، کفر سے ہٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی تھی انہوں نے، کفر چھوڑ کے ہی تو اسلام میں آئے تھے، کیسے کافر ہیں؟ انہوں نے کہا منافق ہیں۔ کہا نہیں ایسے مت کہو، میرے مخالف ہیں، ہم لڑیں، لیکن یہ جو لوگ تھے، اللہ کہتا ہے یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق آدمی تھوڑا ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ بہت خدا کو یاد کرنے والے تھے، میں جانتا ہوں سب خدا کے مطیع اور فرما بردار، اللہ کو یاد کرنے والے۔ اس نے کہا فمن وہ پھر یہ کیا تھے، کیا لوگ تھے؟ انہوں نے کہا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی ہیں، خلافت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور اس بغاوت میں یہ لڑائی ہوئی ہے، باغیوں کو قتل کرنا چاہیے، یہ فتویٰ ہے، بس یہ ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیا اعتدال ہے! اس لیے یہ بڑے بڑے اکابر ڈرتے تھے کفر سے، نہیں کہتے تھے کسی کو کافر، وہ کہتے تھے کسی اور سے جا کے کسی اور سے پوچھو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صاف کہا قل یا ایھا الکافرون،
ان سے کہیے وہ لوگ جو کفر کر رہے ہو یا جو کافر ہو، زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو کافر ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو عربوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ جائیں کہاں، کس کے پیچھے چلیں۔ یہودیت کے ہاں جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمارا دین برحق ہے اور ان کے پاس کتاب بھی ہے۔ جب ہم عیسائیت میں جاتے ہیں تو عیسائی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے رحمت فرمائی اور ان کے پاس بھی کتاب ہے۔ ہم خود اپنے خاندانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، ہم اعتکاف کرتے ہیں دین ابراہیمی کے مطابق، ہم عبادت کرتے ہیں دین ابراہیمی کے مطابق، ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ہم خود بیت اللہ کے وارث ہیں۔ اور ایک آدمی اب کھڑا ہوا ہے، 10-20 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، ہم عیسائیوں کی مانیں، یہودیوں کی مانیں، اپنے خاندان کی مانیں یا اس کے پیچھے چلیں۔ مذہب میں ہمیشہ یہ نکتہ منزل کو متعین کرتا ہے، مذہب میں ہمیشہ یہ بات پیش آتی ہے کہ کدھر جائیں۔ یہ آج کا قصہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا بھی قصہ یہی ہے۔ عرب نکل کھڑے ہوئے دین حق کی تلاش میں، اور پھر عیسائی ہو گیا، اور ایک جا کر ایران میں ایران کا دین اختیار کر لیا، اور اسی طرح تفرقہ ہوتا رہا۔ لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے کہ حق کی راہ کون سی ہے، کہاں جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خداؤں کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ ایرانیوں کا مذہب تھا۔ یہ اردو شاعری جو بھری پڑی ہے اہرمن اور یزداں سے، اہرمن گناہوں کا خدا، وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے، اور یزداں نیکی کا خدا۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صاف بات لوگوں کو سمجھا کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ خدا کا دین ہے جو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اور ہم نے ان کی پیروی کی ہے۔ یاد رکھو میرے دور میں اس سے ذرا بھی کسی نے قبول کر کے ہٹنے کی کوشش کی، میں تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھوں گا۔ تو دین کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا، نرمی، محبت، تعلق کافروں سے بھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے مت ان کافروں سے لڑو جنہوں نے نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور نہ ہی تمہیں دینی عبادتوں سے روکا ہے۔ خدا نے کہا مت لڑو ان سے لڑو جو حربی کافر ہیں۔ عام کافر میں اور حربی کافر میں فرق ہے بھائی۔ حربی کافر تو وہ ہے جو خود جنگ کے لیے آیا ہے، تمہیں مار دے یا تم اسے مار دو، تو پھر تو خدا کہتا ہے اسے مارو۔ حربی کافر ہے نا، لڑائی کے لیے، حرب کے لیے آیا۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ والصلح خیر، لوگوں صلح اور صفائی سے رہو، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ الحرب خیر، جنگ اچھی چیز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسن پیدا ہوا اور میں اٹھا کے لایا گود میں نے پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور میں بھی بہت خوش تھا۔ مجھ سے فرمایا کہ کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب، جنگ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بہت دلیر اور بہادر آدمی، فرمایا نہیں ایسے نام نہیں رکھتے، یہ تو حسن ہے، خوبصورت۔ پھر حسین پیدا ہوئے، پھر میں نے مجھ سے فرمایا کیا نام ہے؟ میں نے کہا حرب۔ فرمایا نہیں اس کا نام تو حسین ہے، انا منی حسین منی و انا من، حسین میری جان ہے اور میں حسین کی جان ہوں۔ اتنے بلند پایا جملے فرمائے، جنگ نہیں، ایسے نہیں، صلح، امن، صفائی کے ساتھ۔ اور البتہ جب عقیدے کی بات آ جائے تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے بھائی؟ ہم نہیں عبادت کرتے ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے۔ اس لیے قرآن اس کی دعوت دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سمجھایا وہ کفر ایک چھوٹا دائرہ ہے جس میں اہل سنت ہے۔ اس کے بعد دوسرا دائرہ ہے، وہاں ابو سینا بھی کھڑے ہیں، وہاں ارسطو کا فلسفہ بھی کھڑا ہے، وہاں فارابی بھی ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، اور وہ سب اہل سنت سے باہر تھے، لیکن زمانہ ان کے علم کا قائل تھا، ان کے کلام کا قائل تھا، ان کی توحید کا قائل تھا۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔
یہ کیوں اتنا زوم ہے کہ چونکہ میں اہل سنہ میں سے لہٰذا میرے علاوہ سب کافر؟ نہیں بھئی، وہ بڑا ایک دائرہ ہے، اس میں اہل تشیع بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، یہ سب لوگ اس دائرے میں آتے ہیں، انہیں کافر نہیں کہیں گے، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی۔ انشاءاللہ اب اس صورت کی تشریح شروع ہوئی ہے تو چند جمعے تک یہ بھی جاری